الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج کے اس رمضان ٹرانسمیشن کے آج کے اس 8ویں سیشن کے ساتھ، آج کی اس 8ویں نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری حمزہ، اور مجھے میرے کو ہوسٹ مخدوم طیب بھائی نے بھی جوائن کر لیا ہے، میں انہیں ساتھ لیتا چلتا ہوں۔ اور ہمارے جو السلام علیکم طیب بھائی۔ وعلیکم السلام حمزہ بھائی، کیا کیسے حال ہے ہیں؟ طیب بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک فضل فرمائے آپ پہ، اور جو احباب محبتیں فرماتے ہیں ان سب پہ۔ تو جی میں بالکل۔ آپ کو ناظرین کو بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں ہمارے کو گیسٹ جمال نواز، بلکہ انہوں نے جوائن کر لیا، میں ساتھ لیتا چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمال بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال بھائی کیسے چودھری مزاج ہیں؟ حمزہ صاحب رمضان کیسے ہیں کیسا گزر رہا ہے؟ آپ دونوں کو؟ جی اللہ کا شکر ہے، رمضان بھی اچھا گزر رہا ہے اور مزاج بھی اچھے ہیں۔ طیب بھائی اور آپ دونوں کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی جزاک شکر اللہ الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک اللہ آپ پاک کو کا سلامت احسان رکھے۔ ہے۔ میں اپنے ٹرانسمیشن کو دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ آج ایک نیا جو ہے پھول ہم متعارف کروائیں گے، اور انشاءاللہ خوب لطف آئے گا۔ اور بلا شبہ جس ہستی کا یہ فیض ہے وہ بھی معیاری پڑھنے والے اور معیار کو بلا شبہ برقرار رکھنے والے، ٹھیک ہے، اور کلام کے انتخاب کی بنسبت سے بھی اور اپنی شخصیت کے جو ہے بنسبت سے بھی معیار ہی معیار۔ تو اللہ پاک ہمیشہ خالد حسنین خالد صاحب آپ کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو اللہ پاک خالد حسنین خالد صاحب کا سایہ بھی ہمارے سر پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ اور بلا شبہ ایسی ہستی ہیں کہ یقین جانیں کہ جہاں ہم فیض کونین کو سنتے ہیں تو بلا شبہ ہمارا دل خوش ہو کے خالد صاحب کو بھی سنتا ہے، کیونکہ خالد صاحب کا ایک تو یہ کہ خود معیار اتنا اونچا اور اتنا اچھا پڑھنے والی ہستی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا ہمارے جو فیض کونین سید منظور الکونین اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کے ساتھ اتنی عقیدت، سادات کے ساتھ اتنی عقیدت کہ پیش پیش دیکھتے ہوئے نظر ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو انہی کے بعد سے خالد حسنین خالد آ گیا ہے، اور مجھے بڑا دل تھا کہ میں جمال بھائی کو سنوں، تو کمنٹس کے ذریعے میں نے جمال بھائی سے کانٹیکٹ کیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں، اور جمال بھائی نے میں سمجھتا ہوں چھوٹے بھائی کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ پاک آپ کی عمر درازی فرمائے، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کے لیے اپنی خاص لمحات میں سے کچھ وقت نکالا۔ جی طیب بھائی کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حمزہ بھائی، میں آج دوبارہ ہماری 8ویں ٹرانسمیشن میں الحمدللہ اللہ کا میرے شکر ادا ذاتی اندازے کے کرتے مطابق مجھے طیب بھائی کی آواز نہیں آ رہی۔ حمزہ طیب بھائی آپ کی آواز میں کٹنگ۔ آپ آئی تھنک اگر ری جوائن کر لیں طیب بھائی تو زیادہ بیٹر رہے گا۔ جی اب آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی تو میں سب سے پہلے جمال بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی اتحاد گہرائیوں سے، اور ان کا حمزہ بھائی اور میں اپنی طرف سے نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا۔ بہت ان کا شکریہ، ان کا تھینک یو۔ ہیلو، اور میں اب جو ہے بلا شبہ ٹرانسمیشن کا جو باقاعدہ آغاز ہے میں طیب بھائی سے کہوں گا کہ کلام پیش کریں، اس کے بعد ہم جو ہے تھرو آؤٹ جمال بھائی کی طرف بڑھیں گے اور ان سے باتیں بھی کریں گے، اور کلام ہو تو وہ تو ہم نے سننا ہی سننا۔ جی بسم اللہ طیب بھائی۔ جی حمزہ بھائی، سب سے پہلے مجھے کنفرم کر دیں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ڈسٹورشن تو نہیں آ رہی؟ جمال بھائی کلیئر ہے؟ مجھے طیب بھائی کی آواز نہیں آ رہی۔ طیب بھائی میں آپ اگین جوائن کر لیتا ہوں، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، میں ٹھیک ہو گیا میں جوائن۔ اچھا، میں اتنی دیر میں جب تک طیب بھائی ہمیں جوائن کرتے ہیں، جمال بھائی آپ سے ایک بنیادی سوال
جو کہ میرے خیال جی سے نعت خواں سے کیا ہی جاتا ہے. یہ کہ آپ نے نعت خوانی کا، ویسے تو میں آپ کو دیکھ چکا ہوں ہمارے کالج لائف الحمدللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے. تو اور میں آپ سے فرسٹ ٹائم ملا تھا جب ہمارا ریجن کا مقابلہ ہوا تھا کینٹ کیمپس پنجاب کالج میں. وہاں آپ یس سے شرف حاصل ہوا تھا مجھے دیکھنے کا. جی تو میں بالکل ایسے ہی. پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نعت کا باقاعدہ آغاز عمر کے کس حصے میں کیا، اور باقاعدہ طور پہ جو شاگردگی آپ نے اختیار کی وہ کب کی؟ جی بسم اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو حمزہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں اس چیز کو سراہتا چلوں کہ آپ نے جو لائیو ٹرانسمیشن ہے یہ بیسکلی کوئی ہمارا عقیدہ ڈیفائن کری ہے لائیو ٹرانسمیشن، کہ ہم لوگ کبھی بھی محفلوں کے یا ہم لوگ کبھی بھی پیسوں کے یا ہم لوگ جو ہمارے بارے میں کہی جاتی ہے ہم اس چیز کے بھوکے نہیں ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حضور کی مدح و ثنا کرنی ہے، وہ ہم ہائے کسی ہائے بھی ہائے. طریقے سے کریں گے، اور ہم عاشقان مصطفیٰ کو جو ہے وہ نعتیں کمال سناتے بات رہیں گے. کی ہے، کمال بات کی ہے. جی ہاں. 2008 سے جو ہے وہ باقاعدہ نعت خوانی شروع کی میں نے، اور الحمدللہ 2008 سے لے کے 2012 تک میں اسی طرح مختلف نعت خوانوں کے کلام پڑھتا رہا. اور شروع سے ہی مزاج کچھ ایسا تھا کہ میں نے شروع سے ہی معیاری کلام پڑھے، جیسے کہ قاری زبید رسول صاحب ہو گئے، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہو گئے. اور 2012 میں جب میں کراچی گیا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 2 میں، وہاں پر میری ملاقات ہوئی خالد حسن خالد صاحب سے اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب سے. بس وہاں سے سلسلہ جڑا خالد حسن خالد صاحب کے ساتھ، اور الحمدللہ آج تک جو ہے وہ سلسلہ قائم و دائم، اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت قائم اور دائم رہے گا. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور معیار میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رگ رگ میں پایا جاتا ہے، اور اگر نعت بے میں شک معیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ حضور کی نعت نہیں پڑھیں، کیونکہ حضور کی بے, نعت پیش کرنے کا خود بذات خود ایک معیار ہے جو بے کہ شک. ادب کے تقاضے کو مد نظر دیکھیں بے شک حمزہ، میں میں تو اس چیز پہ جی یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے نعت خوانی کے ایک اس کو چنتے ہیں آپ، تو آپ کو پھر اپنے آپ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلانا ہے. ہائے ہائے. دنیاوی نعت خوان آپ کسی کو فالو کر سکتے ہیں، دنیاوی نعت خوان میں آپ کسی کو لائک کر سکتے ہیں، ڈس لائکنگ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے نعت خوانی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کرنا ہے، دین آپ کو حضرت حسان بن ثابت کو ہی اپنا رول ماڈل بنا کے آگے چلنا پڑتا ہے. اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. آپ دیکھ لیں سید زبیب مسعود شاہ صاحب، خالد حسن خالد صاحب، اور پھر سب سے بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی چیز، میں چونکہ میری شاید بد نصیبی کہوں گا کہ میری استاد جی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بخدا میں ان کو اپنا استاد روحانی طور پہ تسلیم کرتا ہوں. اور مجھے یہ ہے کہ جب سے میں نے روحانی طور پہ ان کو استاد تسلیم کیا ہے، آواز میں نکھار اور اس آ گیا. اگر میں جن کو ایک دفعہ ان سے سیکھ لیتا تو ایک الگ ہی اس کا معاملہ ہوتا. اس میں ایسا ہے کہ ہمیں اس نقش قدم پر چلنا پڑتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے نعت کس طرح پڑھنی ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ غیر معیاری کلام پڑھنے کے بعد نعت خوان حضرات آ کے معافی مانگتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو ایک نعت خوانی والا ایک جسے میں آپ کو کہہ لوں پروفیشن نہیں کہوں گا، ایک نعت خوان جو لوگ ہیں جو کہلاتے ہیں نعت خوان، ان پر لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. دین پھر آپ دیکھتے ہوں گے اور نعت خوانوں کے بارے میں بھی، لیکن الحمدللہ ہم جن کو مانتے ہیں، جن کو پڑھتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، وہ بلا شبہ معیاری پڑھنے والے ہیں، اور معیار کو ہی وہ بالکل برقرار رکھ کے پڑھتے ہیں. کبھی ان سے اس طرح کی غلطی ہوئی نہیں ہے. بلا شبہ ان کی جو پرورش ہے وہ معیار کے اندر ہی ہوئی ہے. تو اللہ پاک بے ان شک. ہستیوں کو، ایسی ہستیوں کو ہمارے سر پہ تادیر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں دیکھیں ہمیشہ معیار. حمزہ، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں. اس میں معیار کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی، اب اگر آپ زبیب شاہ صاحب کو دیکھیں یا خالد حسن خالد صاحب کو دیکھیں، تو خالد حسن خالد صاحب یا زبیب مسعود شاہ صاحب دونوں ہی الحمدللہ اچھے نعت خوان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نفیس آدمی، انتہائی دل کے اچھے انسان ہیں دونوں. مطلب کبھی آپ نے بالکل. ان کو غرور میں نہیں دیکھا، کبھی آپ نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ بڑے نعت خوان ہیں. بلا شبہ یہ چیز ان کو دوسروں سے یونیک کرتی ہے. سب حضور کے ثنا خوان ہیں، سب حضور کی مدح ثنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم ہمیشہ سے یہ ایک وتیرہ چلا آیا کہ کوئی پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں، کوئی بعد میں آتے ہیں. تو بس اس طرح جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں. ایسے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور ہمیشہ یوں ہی آپ کو، ہمیں، ہم سب کو معیار کے ساتھ
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غیر معیاری پڑھتے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے اور وہ بالکل آمین معیاری آمین کلام کو منتخب کریں۔ تو آمین۔ بلا تاخیر میں طیب بھائی آپ پیش کیجئے دو اشعار نعت پاک کے، اس کے بعد ہم جمال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی حمزہ بھائی میں آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد جمال بھائی کو سنتے ہیں، کیونکہ آج ہم سننے بیٹھے ہیں تو جمال بھائی سے خوب فرمائشیں بھی کریں گے اور ان کی مرضی کے کلام بھی سنیں گے۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ واہ ہاں تجلیات کا سبحان اللہ۔ ذات مسجد واہ سبحان اللہ۔ نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی سبحان اللہ۔ جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی جہاں پکار گنہگار کی سنی جائے، جہاں پکار گنہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد سبحان اللہ بے شک میرے حضور کا دربار مسجد نبوی مینار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح، مینار جس کے ہیں آشنا کی طرح، ستون جس کے ہیں غم خوار مسجد نبوی، سبحان اللہ۔ جس
غم خار سبحان مسجد اللہ مسجد نبی، سبحان اللہ. نبی جمالیات کا شاہکار مسجد ہاں نبوی بے شک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک یہ بھائی آپ کی آواز میں مزید سوز و گداز عطا فرمائے، اور کس قدر معیاری کلام. وہی بات آ جاتی ہے معیاری. تو اللہ پاک ہمیں اسی معیار کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خوب کلام. جمالیات کا گلزار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی. اور جمال بھائی، حضرت حفیظ طائب کیا خوبصورت مقطع لکھا ہے کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے طائب، دلوں واہ کو واہ اپنی طرف کھینچتی رہے طائب، ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی. میں بلا تاخیر اپنے آج کے جو ہمارے گیسٹ شاید سگنلز میں ایشو آ رہا ہے. اچھا، تو بلا تاخیر میں بڑھوں گا اپنے گیسٹ کی طرف آج کے. جمال بھائی، جمال بھائی سب سے پہلے ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں اور بسم حمد اللہ. کے 2 اشعار سناؤں گا، پھر آگے انشاءاللہ. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہے ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا سبحان اللہ. طلبگار ہوں مولا. مولا. واہ واہ واہ. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے ہمیں کیا راہ سجھائیں، باہر کے
میں کیا راہ سجھائیں اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا سبحان اللہ اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا میں بندائے آسی ماشاء اللہ سلامت رہیں. کیا کہنے ہیں جمال بھائی, کیا کہنے ہیں, جی ہیں آپ. نوازی اچھا جناب. اور جمال بلا بھائی شبہ آپ سے یہ اب بات وہی آ جاتی ہے, خالد صاحب کی یاد تازہ ہو گئی ہے کہ جس فیضان کو ہم بالکل سنتے ہیں نا, بالکل تو کیوں طیب بھائی ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ بلا شبہ جی ہم جس جی فیضان کو سن رہے ہوتے ہیں نا, اس فیضان کی بالکل ہمیں یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ واقعی جو ہے وہ معیار, وہ خاصیت ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جمال بھائی, ہمیشہ آپ کی آمین آواز میں آمین. سوز و گداز آپ ہی کی جانب. لیکن کچھ فرینڈز نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں ان کا نام مینشن کرتا چلوں, اس کے بعد ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں. امین خان بھائی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. قاسم محبوب ماشاء اللہ سلامت رہیں. شہباز نذیر امان, اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. حسن علی ماشاء اللہ جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے خاص انصار میں رکھے. جزاک اللہ بھائی, اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بلا تاخیر جمال بھائی آپ کی جانب کیا سنا رہے ہیں ہمیں نیکسٹ؟ جمال بھائی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, شروع کرنے سے پہلے کوشش کریے گا مائک آپ کا تھوڑا سا قریب ہو, ٹھیک ہے؟ جی مائک شور. تھوڑا سا ہاں تھوڑی آواز سی کم آ رہی ہے تو ذوق ذرا. جی بسم جی اللہ جمال بالکل. بھائی. مائک کلام آپ کو سناتا ہوں, اگر میری مرضی کا سننا چاہتے ہیں تو ایک کلام مدینہ شریف کے حوالے سے, اور میں اس کلام کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام حاصل کلام ہے اور مقبول کلام ہے, اور شاید یہ کلام پڑھنے سے اور سننے والوں کے آمین کہنے سے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد سنیں. کلام کی طرف بڑھتا ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام خالد صاحب نے پڑھا اور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں, سماعت کیجیے. مدینے کا میں منگتا ہوں کرم سرکار فرمائیں. مدینے کا میں منگتا ہوں کرم سرکار فرمائیں. درے عالی پہ آیا ہوں کرم سرکار فرمائیں. ماشاء اللہ درے ماشاء اللہ. عالی پہ آیا ہوں کرم سرکار فرمائیں. کسی بھی ہم سفر کی اب ضرورت ہی نہیں باقی. واہ 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 واہ. کسی بھی ہم سفر کی اب ضرورت ہی نہیں باقی. میں تنہا گھر سے نکلا ہوں کرم سرکار
فرمائیں. میں تنہا گھر سے نکلا ہوں، کرم سرکار فرمائیں. اور بہت ہی خوبصورت شعر. جوارے گنبد خضرا میں اڑنے کی اجازت دے. جوارے گنبد خضرا میں اڑنے کی اجازت دیں. میں ایک زخمی پرندہ ہوں، کرم سرکار فرمائیں. میں ایک زخمی پرندہ ہوں، کرم سرکار فرمائیں. مواجہ کی دعاؤں میں ہزاروں التجاؤں میں، مواجہ کی دعاؤں میں ہزاروں التجاؤں میں ساری رات روتا ہوں، کرم سرکار فرمائیں. میں ساری رات روتا ہوں، کرم سرکار فرمائیں. درے عالی پہ آیا ہوں، کرم سرکار فرمائیں. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلامت رہیں جمال بھائی. کیا کہنے ہیں آپ کے، کیا خوب. حمزہ بھائی کیا کہتے ہیں، دیکھیں کیا خوب حاضری لگوا دی آج جمال بھائی نے، ہماری بھی اور اپنی بھی. اور میں کہتا ہوں یہ مہکتے پھول سلامت رہیں ان گلیوں محلوں میں، تاکہ فیضان جو لیجنڈز کا ہے وہ آگے ہر ایک تک پہنچتا رہے جیسے کہ ہم تک پہنچا. تو اب جمال بھائی آپ کی اجازت سے میں حمزہ بھائی سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ حمزہ بھائی کو ایک کل پرسوں صبح فجر ٹائم یہ سعادت نصیب ہوئی جناب. فجر کے بعد ایک کلام حمزہ بھائی نے لکھا تھا، تو میری خواہش ہے کہ حمزہ بھائی اگر پیش کر دیں تو میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا. بے شک. میں سب سے پہلے طیب بھائی آپ کا مشکور کہ آپ نے مجھے شرف بخشا، اور جمال بھائی اگین آپ کی اجازت سے اب چونکہ یہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری پیش کی گئی ہے کہ میرا اپنا لکھا ہوا، اور یہ چھوٹی سی ایک میری کوشش عطا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، نگاہ فرمائی تو عطا ہوئی. اور کمپوزیشن استاد گرامی سید سلمان کونین شاہ صاحب. جی حمزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیز کو اپنی جو بھی ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو مقبول کرانے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے دل میں ایک مخلص پن، اور ہمارے دل میں اگر ایک نیتن، ایک اچھائی ہو
تو ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے لکھتے ہیں اور مدینے والے سرکار جو ہے مدینے میں بیٹھ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری بگڑی جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو میں بلا شبہ. آپ بلا شبہ پڑھیں اور انشاءاللہ حضور نے اپنی بارگاہ میں سے مقبول کیا ہے. تبھی حمزہ بھائی تعریف کرنا، آپ میری تعریف کریں گے، طیب بھائی کی تعریف کریں گے، چونکہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اس سے پیچھے اگر آپ ہماری تعریف کریں گے تو ہمارے میں کچھ گٹس ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کریں تو آپ تعریف کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو آپ نے نعت لکھی اور یہ شرف آپ کو حاصل ہوا. تو آپ بے شک جو ہے وہ جاری کریں. سلامت رہے جمال بھائی. سب سے پہلے آپ کی نوازش اور میں پیش کرتا ہوں کوشش چھوٹی سی ہے. میری جان میرا ایمان حضور آپ ہیں، اور حشر میں میرا وسیلہ حضور آپ ہیں. شعر دیکھیے. زندگی یوں تو گناہوں سے بھری ہے آقا، پر یہ وسیلہ ہی بہت ہے کہ حضور آپ ہیں. اور ان کی صفتوں سنا ہم نے کیا کرنی. شعر دیکھیے. ان کی صفتوں سنا کرنا یہ بہت زیادہ ہے. میں تو بس اتنا کہوں گا کہ حضور آپ ہیں. واہ 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 واہ. اتنا کہوں گا کہ حضور آپ واہ واہ واہ. میں تو ان کے لطف و کرم کا پیاسا ہوں. بے شک بے شک بے شک بے شک. میری بگڑی کو بنا دیں حضور آپ ہیں. میری بگڑی کیا کہنا کو بنا دیں حضور آپ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی مدحت کسی واہ واہ. اعزاز سے کم تو ہی نہیں. ان کی مدحت کسی اعزاز سے کم ہی نہیں. اذن ہو تو کہے حمزہ کہ حضور آپ ہیں. کیا بات ہے، کیا کہنے جناب. اتنا خوبصورت لکھا ہے حمزہ، اتنا ہی خوبصورت پڑھا بھی ہے. آپ ہیں. اور فی البدی عطا ہوئی ہے جو میں وہ پیش کیے دیتا ہوں کہ وہ نوازیں تو کہے حمزہ حضور آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ.
بہت جمال خوب. بھائی آپ کی جانب کیا پیش کر رہے ہیں اگلا؟ جمال بھائی سے میں میری آپ کو جمال بھائی ایک جو فرمائش ہے میری طرف سے وہ ہے، آپ نے خالص خالص صاحب کا کلام اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانا ہے، یہ کلام آپ نے لازمی پیش کرنا ہے. باقی آپ خود ایڈجسٹمنٹ کر لیں کہ آپ نے کتنے کلاموں کے بعد یہ پیش کرنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں یہ کلام، یا میں آپ کو ایک پری کے کچھ دوڑے ہیں وہ سناتا ہوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ کلام سنا دیتا ہوں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتی ہے، ایک طرز ہوتی ہے، ایک کمپوزیشن ہوتی ہے، وہ ہر نعت خوان کی الگ ہوتی ہے. اور خالد حسن خالد صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ آپ سرائکی میں بہت کمال ادائیگی کرتے ہیں، ہر طرح سے کمال ادائیگی کرتے ہیں، لیکن سرائکی میں آپ بہت کمال ادائیگی کرتے ہیں. تو اسی بلا طرح کے شبہ. کچھ پنجابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کر دیتا ہوں، سماعت کیجیے. ہو لجپال تے پاک درود چا پڑھ، تیری منزل سب آسان تھی سی، لجپال تے پاک درود چا پڑھ، تیری منزل سب آسان تھی سی، ایک واری جند قربان چا کر، تیرے اتوں جگ قربان تھی سی، ایک واری جند قربان چا کر، تیرے اتوں جگ واہ واہ. قربان تھی سی، تے لجپال کریم دا ادب کتائی، تارازی رب رحمان تھی سی، خود منصف پاک محمد سائیں تینڈی قبر دے وچ مہمان تھی سی، خود منصف پاک محمد سائیں تینڈی قبر دے وچ مہمان تھی سی، تے سکو آسرے ہن مٹھے مدنی دے، ساڑے حال تے کرم ہزار ہو سن، بو بکر و عمر عثمان و علی ساڑے حامی چار یار ہو سن، تے ہو سی قہر دی گرمی وی محشر تے، او دو جلوہ گر سردار ہو سر، جڑے تابش سیرے گاندیا او دے لب ہل سن بیڑے پار ہو سن، جڑے تابش سہرے گاندیا او دے لب ہل سن بیڑے پار ہو سن، تے مدنی سائیں چما پیر تنڈے، لب کھل پوسن جدا تو آسے، ای دل دی مادڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جدا تو آسے، تے جڑی گزری رات میں اجڑی دی، دکھ بھول ویسن جدا تو آسے، سردار میں کوج کملی نو
لگ مل ویسن جداں تو ہائے 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 آسے سردار میں کو جی کملی نو لگ مل ویسن جداں تو آسے تے جے آ جاوے میرے ویڑے ہائے سنیا تیرا کیڑا مل لگنا جے آ جاوے میرے ویڑے تے تیریاں سونیاں جتیاں تو کرا قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ تے کی کما کما اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوا ازل سے بے ٹھکانہ ہوا ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا ہاں موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے میرے کملی والے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگنی مینو زر مل جائے بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے روک رضوان نام مظفر کو درے جنت پر ہاں روک رضوان مظفر کو درے جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے میرے کملی والے میں ہوں تیرا مجھے اس گھر سے نکل جانے دے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ کیا خوب اس قدر جو ہے کیفیت اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جمال بھائی آپ کی آواز میں مزید برکتیں آپ کی فیس بک کی جو لائیو ہے اس کو جوائن کیا ہے میرے خیال سے محمد عامر خان نے جو کہ ایڈمن ہیں خالد حسن خالد صاحب کے تمام پیجز کے
اور ماشاءاللہ سے خالص کی دعا سے بہت ہی کامیاب ترین انسان ہے. عامر بھائی وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک. اگر آپ ہیں لائیو ہمارے ساتھ تو بڑی بڑی نوازش جناب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی عامر بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور کمنٹس میں بھرپور محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. میں جمال بھائی جی اگلی آپ ہی کی جانب, اور میں چاہوں گا کہ آپ جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی وہ آپ پیش کیجیے. میں پیش کر دیتا ہوں. ہاں دیکھیں ہے شہ بتہا جو عنایت کی نظر سے دیکھیں شہ بتہا جو عنایت کی نظر سے کیا کیا نہ بلائیں ٹلیاں میرے سر سے کیا کیا نہ بلائیں ٹلیاں میرے سر سے ایک ہم ایک وہ کہ رہا جن کو ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر ایک ہم کہ تیرے لمحہ دیدار کو ترسیں ایک ہم کہ تیرے لمحہ دیدار کو ترسیں دیکھیں شہ بتہا جو عنایت کی نظر سے سبحان اللہ. بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے جمال بھائی پیش لیں, دوبارہ پڑھ دیجیے. دیکھیں بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے واہ 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 واہ. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش ہیں. میرے خیال سے یہ نصیر الدین شاہ جی کا کلام ہے جہاں تک مجھے یاد ہے جمال بھائی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, انہی کا کلام ہے. وقت یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل ایسا ہے. محشر میں نصیر آئے ہیں وہ ابر شفاعت
نصیر آئے گی وہ ابر شفاعت ممکن نہیں اب نظر کرم کھل کے نہ برسے ممکن نہیں اب رے کرم کھل کے نہ برسے دیکھیں شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں یوں ہی سوز و گداز قائم رکھے اور ہمیشہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. آپ کی لائیو ٹرانسمیشن کو جوائن کیا ہے اکثر میں کہنا چاہوں گا اکثر سید زبیر مسعود شاہ صاحب بلال احمد کھوکر بھائی نے. بلال بھائی آپ کا یہاں پہ آ جانا میری حاضری کی قبولیت کی گواہی دیتا ہے. اور ہمیں ایک اور شخصیت نے بھی جوائن کی ہے عبد الجبار چشتی الخیری. آپ اگر واقف ہیں اور بڑی موقع والی بالکل سلامت رکھے. اور بلال بھائی سے میں انشاءاللہ مجھے درکار ہے اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں بلال بھائی تو آپ اپنی موقع کا اظہار کیجئے کیونکہ میں نے آپ کو آنے والے وقت میں مطلب آنے والے جو ڈیز ہیں ان میں لینا ہے. اور جمال بھی دیکھیے گا انشاءاللہ یہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے تو اللہ پاک نے برکت ڈالی تو انشاءاللہ ہم بلال بھائی کو ٹرانسمیشن پہ لے کے آئیں گے. جمال بھائی میں سلسلہ مناقب کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں سلسلہ مناقب میں کیا سنا رہے ہیں. مناقب میں آپ کو سب سے پہلے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں منقبت سناتا چلوں. اس کے بعد جو میں نے جو ایک کافی عرصے سے ایک چیز کو اپنے لیے ایک وتیرہ بنایا ہوا یا اپنا ایک آپ سمجھ لیں کہ میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں ہمیشہ آخر میں بی بی فاطمہ السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں منقبت ضرور پیش کرتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہی میری سفارش کریں اور ہم سب کی بگڑی بن جائے. تو منقبت پیش کرتا ہوں میں. منقبت بھی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اور کمال منقبت سماعت کریں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ان کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں ہم علی کے ہیں ہاں علی کے ہیں. دوزخ کی کیا مجال جلائے ہمیں ہم علی کے ہیں ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں
ہم فکر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی وسعت، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ واہ 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 واہ، علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ واہ جی واہ واہ جی واہ۔ کیا کہ اور دیکھیں اپنا کلوزنگ کا وقت قریب آ گیا، لیکن جو ہے ہمیں آج وقت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا، ذرا بھی نہیں پتہ بالکل لگا ایسا ہی کہ اس طرح حضور کی نعت پڑھتے وقت گزر گیا۔ اور دعا ہے کہ زندگی بھی یوں ہی تمام ہو جائے حضور کی نعت پڑھتے پڑھتے۔ آمین۔ حمزہ میں اور اختتام میں بھی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شعر جو ہے وہ پیش کرتا چلوں، چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے تو شاید ہماری حاضری کا مقصد وہ نہیں رہے گا، جو میں بالکل سمجھتا میں ہوں۔ اسی کی جانب پڑھ رہا ہوں۔ میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں۔ ہاں فقیروں کا ہے کیا چاہے، فقیروں کا ہے کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ ہاں ہاں یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے، یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ ہاں ہاں بیٹھے گا واہ واہ، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے علی والے، جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ واہ واہ، ہاں 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 جمال کیا کہ بھائی ایک گزارش، یہ شعر دوبارہ پڑھ دیجیے بی بی فاطمہ کی شان میں۔ یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے،
یہ کون آیا کہ اس تقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور جمال بھائی وہی والی بات ہے, آپ سے اجازت لینے کا ذرا بھی دل نہیں. مبشری تقاضے ایسے ہیں, تو ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. گھنٹے کی ٹرانسمیشن کس طرح گھنٹے کا ٹائم گزرا ہے بلا شبہ اندازہ بالکل نہیں. ایسا ہی. اور حضور ان کی مدح و ثنا کرنے کے بندہ. لیے میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی مدح و ثنا کرنے کے لیے زندگی تھوڑی ہے, اور ان کی مدح و ثنا کا جو ایک میں اس کی رینج کہوں گا وہ بہت بہت تو وسیع ہے, بہت وسیع رینج ہے ان کی. ہم تو ان کی مدح و ثنا کا بالکل ویسے سمجھ لیں کہ ہم جیسے آٹے میں نمک کی طرح ان کی مدح و ثنا کا حق ادا کرتے ہیں, ورنہ ان کی مدح و ثنا تو ایسی ہے کہ جو خود خدا کرے تو سمجھ لیں کہ کتنی وسیع مدح و ثنا ہوگی اور کتنی بڑی ہستی ہے وہ, کہ جن کی مدح و ثنا کے لیے ایک کتاب, پوری کتاب قرآن مجید کی شکل میں اتار دی گئی, اور وہ پوری کتاب حضور کی نعت ہے. اور جمال بھائی دیکھیے اختتام کا وقت, اور آج میں اتنا مس کر رہا تھا, اور اتنا میں یقین جانے مس کر رہا تھا, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری اس ٹرانسمیشن کی مقبولیت ہے. اور میں جو ٹرانسمیشن آن دا اسکرین شو کرنے لگا ہوں آپ خود دیکھ لیجئے یہ ہماری مقبولیت کی وجہ کیا ہے. ماشاء اللہ یہ سادات کا بڑا کرم ہے, سادات کا بڑا فضل ہے کہ سید ابدال علی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی ٹرانسمیشن سے لگاتار ہمارے ساتھ ہیں, اور ہماری ٹرانسمیشن کو شاہ جی اگر آپ تو آپ کو سلام ہے جی, اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. تو آج کی میں سمجھتا ہوں ہماری ٹرانسمیشن کا یہ جو ہے کی وجہ بنی ہے شاہ جی. جاتے جاتے دیکھیں حمزہ بات یہ ہے کہ جب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں کی تعریف اور بیٹا وہاں پہ پہنچے نا, شاہ صاحب کی کیا کہ تسی گھرانے کی تعریف تھی تو ضرور پہنچے, دل کو کچھ ہوگا. اور حفدار علی شاہ صاحب بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں, اور اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت. جمال بھائی اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن سے اجازت انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو یہ کہ آپ بتاتے چلیں کہ آپ کو آج اس ایونٹ میں آ کے کیسا لگا آج کی ٹرانسمیشن. جناب میں نے آپ کو پہلے سے یہ کہا کہ مجھے آ کے بہت اچھا لگا, بہت ایک اچھا اقدام ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کی مدح و ثنا کرنے کے لیے ہمیں اسٹیج کی, ہمیں آڈینس کی, ہمیں پیسوں کی, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو صرف اس چیز کی کہ دو سننے والے بیٹھے ہوں لیکن سننے کا حق ادا کر رہے ہوں, سننے کا حق ادا کر رہے ہوں, ان کو سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. نعت اصل میں ایسی ہے. خالد حسین خالد صاحب کی ایک بات کہتا چلوں, وہ کہتے ہیں کہ نعت خوانی ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں بلا سوچے سمجھے آپ چھلانگ تو لگا دیتے ہیں, لیکن واپس باہر نکلتے ہوئے یا کسی کو بلاتے ہوئے آپ کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ نعت وہ پڑھیں جس کی الف سے لے کے یہ تک آپ کو اس کا ترجمہ, اس کی سمجھ اور اس کی ہر شعر جو اس کا ہے اس کی آپ کو سمجھ بوجھ ہو, تاکہ آپ سے کوئی کویسچن کرے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نعت تو پڑھ دیتے ہیں, منقبت تو پڑھ دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, لکھی کس نے. بالکل اللہ آپ اور معیاری کلام کی بالکل یہ جس قدر ہمیں جہاں اتنا معیار حاصل ہونا چاہیے کہ ہم نعت کو پڑھیں, نہ صرف سر سے ٹپانے والی بلکہ اس کو سمجھ کے, اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم سمجھ کے اس کو ہم پڑھیں. تو جناب اللہ معیاری کلام کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ اس کا مقطع پڑھا جائے, اس کا مقطع پڑھا جائے تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ یہ معیاری کلام
تھا اور جو پڑھنے والا اس نے پراپر دیکھا ہے اور پڑھا اور یاد کیا اور سنا ہے. باقی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوشی ہوئی مجھے مخدوم صاحب سے ملاقات, میری طیب صاحب سے میری شاید ملاقات نہیں ہوئی, پہلی دفعہ میں ان کے ساتھ چیک سے سامنے آیا ہوں. بہت نوازش جناب, بہت کمال ادائیگی کی آپ نے بھی. حمزہ آپ نے جو نعت لکھی بہت کمال تھی. اللہ آپ کی اس ٹرانسمیشن میں دیر دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور آمین. جمال بھائی اسی کے ساتھ جو ہے میں ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ڈالا, اور اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے میں اجازت چاہوں گا. شاہ جی آپ سے خاص اجازت, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل کی نوازش. جزاک اللہ, سلامت رہیں.